وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ضلعی جمعیت اہل حدیث پونچھ کے صدر محترم مولانا عبدالمجید مدنی صاحب، مہمان خصوصی مہمان محترم مولانا اعجاز ثاقب صاحب اور جملہ علماء کرام، بزرگ احباب اور عزیز بچوں، موجودہ میقات جو محترم مولانا عبدالمجید مدنی صاحب کے ذمہ داری سے شروع ہوئی، اس کے روز اول سے آپ کچھ دعوتی اعتبار سے بھی اور دیگر بہت سارے حوالوں سے سرگرمیوں کا ایک نیا سلسلہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت اور اس کے دوام کی دعا ہے۔ اور آج کا یہ پروگرام تو میں سمجھ لیجیے کہ اس سارے نظام کے لیے ایک بہترین مہمیز کا کام دے گا کہ ہمارے عام طور پر جو پسندیدہ موضوعات یا جن تک ہماری رسائی ہے یا جن تک ہماری بساط ہے، اس سے کچھ آگے بڑھ کر دعوت کی کچھ نئی جہتوں کے حوالے سے ہمارے مہمان نے ہمارے سامنے باتیں رکھی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ورائٹی کے طور پر قبول کر لیجئے، تو اگر نہ اس تاثر کو میں اپنی تقریر سے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال چند باتیں میں آپ تک رکھوں گا، اور اس کے لیے میں خصوصی طور پر اپنے طلباء اور علماء سے یہ چاہوں گا کہ وہ ایک دلچسپی کے ساتھ اس چیز کو سنیں گے۔ دیکھیے، ہم لوگ یہاں پر جن لوگوں کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا ہے، جو یہاں موجود حضرات ہیں، وہ جمعیت اہل حدیث سے جن حیثیتوں سے وابستہ ہیں، کچھ اداری طور پر تنظیمی طور پر جمعیت سے وابستہ ہیں، کچھ دعوت و تبلیغ سے بحیثیت خطیب، بحیثیت امام، بحیثیت داعی وابستہ ہیں، اور کچھ لوگ درس و تدریس کے نظام سے وابستہ ہیں، اس میں اساتذہ اور طلباء کو بھی شامل کیے دیتے ہیں۔ آواز بھارت ظاہر ہے اس کا کوئی اسپیکر یہاں نہیں ہے، اسپیکر شاید نیچے ہی ہے شاید، لیکن یہاں آواز کم آ رہی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اگر یہ نہ بھی ہوگا تو آپ تک بات پہنچے گی۔ اور یہ بھی ایک اصول میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، بچوں کے لیے خاص طور سے، کہ سامعین جتنے موجود ہوں وہاں تک آپ کی آواز پہنچ جانا کافی ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ آواز کو بلند کرنا بھی یہ معائب میں سے شامل ہے، اور بہتر یہی ہے کہ آپ بات کو اتنی ہی اونچی آواز میں کہیں کہ جہاں تک آپ کی بات آسانی کے ساتھ پہنچ جائے۔ تو بہرحال میں بات کو شروع کروں گا ایک سیکولر حوالے سے، اور وہ سیکولر حوالہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کا جو تعلیم و تربیت کا، بچوں کی تعلیم و تربیت کا جو ذیلی ادارہ ہے یونیسیف، اس نے تعلیم کو کے ساتھ اس کیریکولم میں ایک نئی چیز کا اضافہ کیا ہے، جسے وہ لائف اسکل کا نام دیتے ہیں، زندگی کے ہنر، کہ وہ کچھ کہ جو نصاب تعلیم کے ذریعے، کلاس روم کے ذریعے طالب علم تک پہنچتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے کچھ بنیادی ہنر ہیں کہ جو اسے آنے چاہیے، کہ جس کے نتیجے میں وہ ایک اچھا شہری بن سکے، اور ایک کیپیبل قسم کا اور ایک ذمہ دار قسم کا شہری بن کر دنیا کے سامنے میدان عمل میں آئے۔ اور جو اساتذہ اسکولوں میں پڑھانے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ وہ چیز تھی کہ جو پہلے صرف ہائر سیکنڈری اسکولز تک تھی، اب اس دائرے میں مڈل اور پرائمری اسکول کو بھی شامل کر دیا گیا، اور ان کو اس چیز کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ یہ لائف سکل یا زندگی کے ہنر سکھائیں گے۔ اب وہ زندگی کے ہنر جو موجودہ نظام تعلیم بچوں کو، جس تعلیم کو اس سے پہلے بالکل مادیت کے ایک نظام کے تحت چلایا جا رہا تھا، کہ جس میں انسان کا مطمع نظر صرف اور صرف دنیاوی کامیابی اور اس کی کامرانی اور
تعلیم کو صرف اور صرف جو ہے روزگار سے اور روزی روٹی سے جوڑنا تھا، اب اگر اس کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اور ایک بہتر انسان کی شخصی تعمیر کی طرف انہوں نے موڑا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا اور آپ کا کام بہت آسان ہو گیا ہے۔ لیکن میں آپ سے بتانا چاہوں گا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو نہ ہمارے لیے نئی ہے، نہ ہمارے نصاب سے خارج تھی، نہ ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلابی دین لے کر آئے اور جو تربیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی 10 آیتیں جب نازل ہوتی تو ہم اس وقت تک آگے نہ بڑھتے کہ جب تک کہ اسے یاد نہ کر لیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مفہوم نہ سمجھ لیں، اس پر عمل نہ کر لیں اور اس کو دوسروں تک پہنچا نہ دیں۔ گویا نبوی نصاب تعلیم یہ تھا کہ اس میں سب سے پہلے اس کا حفظ تھا۔ سینے کا حفظ جو ہے وہ سب سے قابل اعتماد چیز ہے، اور اگر کہیں اس حفظ میں کمی آتی ہے تو اسے علم کی بیماری کہا گیا ہے۔ سلف کہا کرتے تھے کہ آفت العلم النسیان، کہ علم کی بیماری نسیان ہے، بھولنا ہے۔ اور میں ذاتی طور پر چونکہ اس بھولنے کا مریض ہوں، تو میں جب کبھی کوئی چیز میرے سامنے نوٹس نہ ہو، نصوص جو ہے مستحضر ذہن میں نہیں رہ پاتے، تو مجھے اس نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو نصوص مستحضر ہیں ان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو سب سے پہلے علم کو یاد کرنا، اور آج کا جو مدارس کا، یونیورسٹیز کا جو تعلیم کا نظام ہے، اس سے پہلے مشیخت کا نظام ہوتا تھا اور عرب میں اب تک ہے، اور اسی پیٹرن پہ اس وقت انڈونیشیا میں ایک یونیورسٹی قائم کی گئی ہے، اسی پیٹرن پہ جامعۃ الایمان کے نام سے، اور جس کا کام صرف اتنا ہے کہ طلباء کو متون حفظ کرائے جاتے ہیں، متون حفظ کرنے کے بعد اساتذہ ان کا اجرا کرواتے ہیں، پھر سمجھ لیجئے کہ وہ شخص اپنے فن کا علامہ ہوتا ہے۔ شیخ عبدالعزیز الطریفی آج کے دور میں جو سعودی عرب کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے اسی طریقے کے مطابق علم حاصل کیا، وہ آج کے دور کے بہت بڑا علم ہے ان کے پاس، اور اس کے لیے کیا ہے کہ اس کی بنیاد انہوں نے حفظ سے کی، اور زیادہ حفظ کی بنیاد قرآن کریم کے حفظ سے ہوگی، اور اس کے بعد متون علمیہ، حدیث کا کوئی متن جو حدیث احکام کا، جیسے عمدۃ الاحکام ہو گئی، الفیہ ابن مالک ہو گئی، الفیہ عراقی ہو گئی جو ہے وہ حدیث میں، اور اس طریقے سے مختلف جو متون ہیں ان کا حفظ، اور پھر متقن قسم کے استاذ کے پاس اس کا اجرا، یہ جا کے علم کی ایک راسخ علم کی بنیاد پڑتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے کہا ہم اس قرآن کریم کو 10 آیات کو حفظ کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد اس کو سمجھتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم وحی ہیں اس سے اس کا مفہوم سمجھتے، اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کرتے۔ تیسرا درجہ اس پر عمل کا تھا، اور صاحب بات عمل تک نہیں، بات عمل سے آگے بڑھتی ہے، اسے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اور یہ وہ جذبہ ہے کہ جو امت میں مر چکا ہے، اور وہ لوگ کہ جو اس جذبے کے ساتھ جی رہے ہیں اور آج ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، وہ سمجھ لیجئے کہ امت کے لیے انتہائی غنیمت سرمایہ ہے، اور یہ پوری امت کی طرف سے کفارہ ہے، ان کی قدر کی جانی چاہیے۔ وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ مجھے وہ شعر بہت یاد آتا ہے، ہمارے مہمان محترم بھی شاعر ہیں، تو کرشن بہاری نور ہے ایک اس کا لکھنؤ کا شاعر، اس کا ایک بڑا شعر مجھے بڑا پسند ہے، ایک دائی کے لیے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ ہو کے بے چین میں بھاگا کیا تھا آہو کی طرح، بس گیا تھا کوئی میرے اندر خوشبو کی طرح۔ اور اس شعر کا پس منظر یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ جو ہرن ہے جس کے نافے میں کستوری ہوتی ہے، جب وہ کستوری پک جاتی ہے تو وہ بے چین ہو کے وہ بھاگتا ہے، اور اس کی وہ خوشبو جو ہے پورے جنگل میں پھیل جاتی ہے، کیونکہ وہ کستوری کا اس کے نافے میں وہ کستوری اس کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیتی، پھر وہ دوڑتا ہے اور وہ گرتی جاتی ہے، اور وہ کسی طریقے سے اس کو سکون آتا رہتا ہے۔ وہ دائی جس کے پاس کتاب و سنت کی امانت ہو اور وہ خاموش بیٹھا اور وہ دوسرے تک نہ پہنچائے، یہ بہت بڑی ناکامی کی بات ہے۔ ہو کے بے چین میں بھاگا کیا تھا آہو کی طرح، بس گیا تھا کوئی میرے اندر خوشبو کی طرح۔ تو پھر صحابہ کرام پھر آگے دوسروں تک پہنچاتے تھے، اور اس نصاب کو، یہ نصاب اتنا ازبر تھا۔ شیخ نے اپنی گفتگو کا آغاز سورہ العصر سے کیا، اور العصر جو ہے وہ شعور ذات اور تکمیل ذات کے لیے بہترین جو ہے یہ ایک نصاب ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام سورۃ العصر کی
کو پڑھتے اور جب بھی کوئی کسی سے ملتا تو ایک دوسرے کو سورۃ العصر سکھاتے سناتے، بھئی وہ سبق بھول نہ جائے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ کڑی تربیت تھی جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، اپنے شاگردوں کو تیار کیا تھا۔ اور جناب پھر امتحان بھی ہوا تھا۔ ان کا امتحان دیکھیے، صحابہ اکرام کی زندگی میں بہت سارے نظری، عملی، علمی، ہر طرح کے پہلو ہیں، لیکن یہاں اس نصاب کا ایک امتحان بھی ہوا تھا، اور وہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امتحان کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ اس چیز سے، اس قرآن کریم، اس کتاب ہدایت سے ڈر جائیں، خشوع الخضوع طاری ہو جائے، خشیت طاری ہو جائے؟ کہتے ہیں وَمَا كَانَ بَيْنَ إِسْلَامِنَا وَبَيْنَ مَا عَاتَبَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِهَذِهِ الْآيَةِ إِلَّا 4 سنين۔ کہا ہمارے مسلمان ہونے کے بعد اللہ نے اس آیت کے ذریعے ہمارا جب عتاب کیا تو صرف 4 سال گزرے تھے۔ 4 سال کی محنت کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے وارننگ آتی ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ یہ تھا وہ کیپیسٹی بلڈنگ، یہ وہ تیاری تھی کہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی کہ جس کے اثرات، اس کے اثرات کی برکت کے آثار 1000 سال تک تو نصف النہار پر رہے، کہ جب ہماری پوری دنیا پر ہمارا اقتدار اور غلبہ تھا۔ آج جیسے انگریزی زبان دنیا کی تمام یونیورسٹیوں میں واحد تعلیمی زبان، معترف قسم کی زبان سمجھی جاتی ہے۔ آپ دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں جائیں، سب سے پہلے آپ کو کچھ زبان کے امتحان دینے ہوتے ہیں، ٹوفل وغیرہ۔ صاحب آپ جو کچھ کہا جائے گا وہ سن بھی سکتے ہیں کہ نہیں، آپ ریسرچ کی زبان سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے، تعلیم اور تدریس کی زبان سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ صاحب آپ کو ہمیں انگریزی جاننا ضروری ہے۔ اور یہ 1000 سال تک یہ علمی زبان عربی زبان تھی، یہ علمی زبان عربی زبان تھی، اور یہ صحابہ کرام کی محنتوں کا تسلسل تھا۔ اس کڑی محنت کے نتیجے میں، اس کڑی تربیت کے نتیجے میں، اس معیار پر کہ جس معیار پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو تیار کیا تھا۔ ایک داعی جو ہے اس میں اس کے جتنے اوصاف ہیں، اس میں ایک نمایاں جو چیز ہوتی ہے اس کی شخصیت میں، وہ ہے قدوہ، وہ ہے نمونہ، وہ ہے ماڈل، رول ماڈل۔ اور انسان کی کو اللہ تعالیٰ نے اس کی جبلت میں یہ چیز شامل کی ہے کہ وہ نقل کرتا ہے دوسرے سے اثر لیتا ہے، امیٹیشن۔ اور جو لوگ ماہرین نفسیات ہیں وہ یہ چیز جانتے ہیں کہ تعلیمی نفسیات جب پڑھائی جاتی ہے بی ایڈ کے میں، اور سب سے پہلے اس میں باضابطہ ایک چیپٹر ہے کہ جب بتایا جاتا ہے کہ بچے اپنے عمر کے خصوصیات کے اعتبار سے کن مراحل سے گزرتے ہیں، اور جو سب سے پہلی چیز ہے کہ جس کے ذریعے بچہ سیکھتا ہے وہ نقل ہے، وہ دوسرے کی تقلید ہے، وہ دوسرے سے کچھ اس کی نقالی کرتا ہے اور اس کے ذریعے سیکھتا ہے۔ اور ایک ماہر تعلیم نے کہا کہ میں جب پڑھتا تھا کہ بھئی انسان دوسرے انسان سے کی تقلید کرتا ہے، اس سے اثر لیتا ہے، شعوری طور پر بھی اور غیر شعوری طور پر۔ اس نے کہا شعوری طور پر تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم کسی سے متاثر ہوتے ہیں، اس کے علم سے، اس کی باتوں سے، اس کی گفتگو سے، تو ہم اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس کی تقلید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غیر شعوری تقلید کس چیز کا نام ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ نقطہ اگرچہ میں پڑھاتا تھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا تھا۔ اس نے کہا میں نے خود ایکسپیریمنٹ کا ارادہ کیا، میں نے کہا میں خود اسے جانچتا ہوں کہ یہ ایسا ہو کیسے سکتا ہے۔ اس نے کہا میں نے ایسا کیا کہ اپنی کلاس کے بچوں کو، اور وہ چھوٹے بچے نہیں تھے، وہ گریجویشن کے بچے تھے، کہا میں نے گریجویشن کے بچوں کو ایک چھوٹا سا ایک پیراگراف دیا جس میں سین لفظ بہت زیادہ آتا تھا، جس میں لفظ سین بہت زیادہ آتا تھا، اور سین ظاہر ہے 2 طریقے سے لکھا جاتا تھا۔ اس طریقے سے
یا فارسیوں نے شین جو ہے اس طرح جب لکھنا شروع کیا خوبصورتی کے لیے تو یہ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہونے لگ گئے، سین اس طرح بھی لکھا جانے لگا، اس طرح بھی لکھا جانے لگا۔ کہا میں نے جان بوجھ کر بچوں کو وہ جو چیپٹر لکھوایا اس میں سین کو اس انداز میں لکھوایا لمبا بغیر دندانے کے، اور کوشش یہ کی جان بوجھ کر الفاظ کی بندش میں یہ خیال رکھا کہ بار بار یہ لفظ سین جو ہے دہرایا جائے۔ اور پھر اس کے بعد کہا میں نے ایک بہت عرصے کے بعد ان لوگوں سے ان کی کاپیاں طلب کی اور ان کی عام چیزیں دیکھنی شروع کی، تو میں نے دیکھا کہ لاشعوری طور پر 80% بچوں نے سین کو اسی انداز میں لکھنا شروع کر دیا، اور مجھے یقین ہوا کہ انسان سے سیکھتا ہے، اس سے اس کی نقالی کرتا ہے، اس کی جو ہے وہ تقلید کرتا ہے۔ اور یہاں پر یہ چیز واضح ہوتی ہے، ایک داعی اللہ جب اس مقام پہ کھڑا ہے، وہ داعی چاہے امام مسجد ہو، وہ داعی چاہے خطیب ہو، وہ داعی چاہے مدرسے میں پڑھانے والا مدرس ہو۔ اور میں آپ سے عرض کروں گا اس دائرے کو وسیع کرتے ہوئے کہ ہم امت دعوت ہیں، اگر دکان کا مالک، اس کے کاؤنٹر پہ بیٹھنے والا، وہ بھی اگر اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھے، کسی چیئر پہ بیٹھنے والا کوئی ادارے کا باس اور ذمہ دار بھی اگر اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھے داعیانہ حیثیت سے، امت دعوت کا فرد ہونے کی حیثیت سے، تو پھر اسے اس پہلو کو کبھی ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے کہ کچھ لوگ ہیں جو اسے دیکھ رہے ہیں، کہ جو اس کی تقلید کر رہے ہیں، جو اس کے اچھے کی بھی تقلید کر رہے ہیں، اس کے برے کی بھی تقلید کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ بہت اچھی اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بات فرمائی، سابقہ انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، آپ ان کے ہدایت کی اتباع کریں، آپ ان کی اقتداء کریں۔ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ ہم میں سے جتنے لوگ جماعت سے جس حیثیت سے وابستہ ہیں، چاہے وہ تنظیمی اور اداری طور پر وابستہ ہیں، یا دعوتی طور پر وابستہ ہیں، یا تعلیمی طور پر وابستہ ہیں، ہمیں اپنے آپ کو قدوہ کے طور پر، اسوہ اور نمونہ کے طور پر، ایک بہتر انسان کے طور پر ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہے اور ڈیولپ کرنا ہے۔ اور زندگی کے وہ ہنر کہ جن کو سیکولر اصطلاحوں میں جدید نام دیے گئے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اسلام نے وہ ہمیں وہ چیزیں دی ہیں، اور ایک بہتر اور متوازن انسان میں وہ چیزیں ہونی ضروری ہیں۔ اب وہ جو ہمارے لائف سکلز ہیں، آپ ان کو زندگی کے ہنر کا نام دے دیجئے، وہ 10 ہیں، اور ان 10 ہنر جو ہے ان سب کی تفصیلی تعریف تو نہیں ہو پائے گی، لیکن چند چیزیں میں آپ تک جو ہے وہ پہنچاؤں گا۔ میں چاہوں گا کہ یہ سیشن ایک ورکشاپ کی حیثیت ہے اس کی، اور یہاں پر ہم کچھ سیکھ کے اٹھیں گے، میں آپ سے سیکھوں گا، آپ مجھ سے سیکھیں گے، تو یہ ایک، اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ سلسلہ آگے بھی تربیت کا اس انداز کا ہو، تاکہ ہماری دعوت میں وہ اثر پذیری ہو کہ جس کے ذریعے ہم صحیح معنی میں اس نبوی میراث کے حقیقی وارث اور امین ثابت ہوں۔ تو اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ جناب پہلا ہنر کہ جس پہ آج ہمارا نظام تعلیم یہ کہتا ہے کہ چھوٹا بچہ 6 سال کی عمر سے اس کی تربیت ہونی چاہیے، تو آج 50-60 سال کی عمر میں بھی اگر ہماری تربیت اس رنگ میں نہ ہو تو بڑی ناکامی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے خود آگاہی۔ خود آگاہی، یا جس کو آپ شعور ذات بھی کہہ سکتے ہیں، یا انگلش میں اس کے لیے سیلف اویئرنیس کا لفظ استعمال کیا گیا۔ سیلف اویئرنیس، شعور ذات، یہ وہ چیز ہے کہ جو ہماری بہت بنیادی قسم کی چیز ہے، اور ہمارے سلف میں امام ابن قیم رحمہ اللہ کا یہ امتیاز ہے کہ جس قدر انہوں نے انسانی نفسیات کو اور روحانی امور کو بیان کیا ہے، اتنا کسی اور نے بیان نہیں کیا ہے۔ اس لیے میں طلباء سے یہ کہوں گا ضرور کہ وہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابوں کا مطالعہ خاص طور سے کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی عالم اور داعی ابن قیم سے کبھی بھی مستغنی نہیں ہو سکتا۔
یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ الانسان مطالب بتکمیل ذاتہ و کمال الذات فی ثلاث، کہ انسان سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ وہ اپنی ذات کی تکمیل کرے، وہ اپنے ذات کی طرف دیکھے کہ اس میں کیا کمیاں ہیں، اپنے ذات کا اسے شعور ہو۔ شعور ذات اور خود آگاہی کس چیز کا نام ہے؟ یہی چیز ہے کہ وہ اپنے ذات کا اسے شعور ہو، اور کم از کم 3 چیزوں میں اس سے اس تکمیل کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے تکمیل القوت العلمیہ، تکمیل القوت العلمیہ۔ علمی قوت کے اعتبار سے ہم مکمل ہونی چاہیے، میں نے اس سے پہلے اس حوالے سے تھوڑا سا اشارہ دیا آپ سے۔ دوسری چیز ہے تکمیل القوت العملیہ، تکمیل القوت عملی قوت کی تکمیل، اور اس اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ اور تیسری چیز آتی ہے وہ تکمیل الغیر، اور دوسرے کو بھی مکمل کرنا۔ جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں وہاں صرف اپنی شخصیت کی تعمیر نہیں ہے، اپنی شخصیت کی تکمیل نہیں ہے، بلکہ دوسروں تک اس احساس کو پہنچانا ہے۔ اور یہی درس ہے کس چیز کا؟ سورہ العصر کا، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو ایمان اور عمل صالح اگر ان کی ذات کی تکمیل کر رہی ہے تو تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے ذریعے وہ دوسروں کی تکمیل کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے وہ اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اور پھر ایک بات اور انہوں نے کہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے نفس کے اندر جو بیماریاں ہیں، جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، ان پر غور نہیں کرتا، اس کی تکمیل کی کوشش نہیں کرتا، وہ اپنے ذات کے سلسلے میں، اور میں آپ سے عرض کروں گا معذرت کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے کہ ہم وہ لوگ کہ جنہوں نے مدارس سے تعلیم حاصل کی ہے اور سند فراغت اور دستار فضیلت سے سرفراز ہونے کے بعد میدان عمل میں ہم گزشتہ 5 سال سے 10 سال سے یا 20 سال سے ہیں، ذرا اپنا احتساب کر کے دیکھیں کہ ہم کتنا کتابوں سے جڑے ہوئے ہیں، ہم نے کتابیں کتنی پڑھی ہیں، ہم نے مطالعہ کتنا کیا ہے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب جامعہ اسلامیہ سے فراغت کا ہمارا سال تھا تو ہمارے اساتذہ نے ہمارے لیے ایک مجلس رکھی، اور ہمارے استاد شیخ عبدالرزاق البدر حافظہ اللہ نے ایک بات کہی تھی کہ آپ لوگ اس غلط فہمی کے شکار مت ہونا کہ آپ کو ہم عالم بنا کر بھیج رہے ہیں۔ جامعہ اسلامیہ کی فراغت کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اس غلط فہمی میں شکار نہ ہونا کہ ہم آپ کو عالم بنا کر بھیج رہے ہیں، ہم آپ کو علم کی چابیاں دے رہے ہیں۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ یہ چابیاں جہاز کی کھڑکی سے دریائے بحر عرب میں پھینک دینا، یا گھر جا کے ان چابیوں سے علم کو اس کے میدان وجود سے تلاش کر کے اور اس علم کو برتو اور پرکھو اور پتہ چلے کہ علم کہتے کس چیز کو ہے۔ ہم میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے چابیاں پھینک دی ہیں، علم سے ہمارا اتنا تعلق باقی نہیں ہے۔ ہم نے کیا کچھ پڑھا ہے، ہمارا انتاج علمی کیا ہے، ہم کس قدر کتابوں سے جڑے ہیں، ہم کس قدر مصادر و مراجع سے جڑے ہیں۔ اور ہم نے اس چیز کو بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں کہ ہم نے کئی مرتبہ اس چیز کو آزمایا ہے۔ ہم نے کچھ تحقیقی مضامین دیے ساتھیوں میں، تقسیم کیے اور ان سے گزارش کی کہ اس پہ کچھ لکھ کر لائیں، کوئی ایک شخص لکھنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ دی، آپ فتاوی ابن تیمیہ پوری زندگی پڑھتے رہیں تو شاید بہتر انداز میں اس کو پڑھ کے انہوں نے لکھ دی، وہ جسے ہم پڑھ نہیں سکتے انہوں نے لکھ دی، رات کو بیٹھ رہے ہیں اور صبح تک لکھ رہے ہیں جناب، بڑی بڑی کتابیں ان کی تیار ہو رہی ہیں۔ بیٹی جا رہی ہے جناب ودا ہو کے تو اس کو جہیز میں کیا دینا جی، چلو جی بلوغ المرام لکھ دیتے ہیں۔ ابن حجر نے بیٹی کو جہیز میں بلوغ المرام لکھ کے دے دی۔ ایک جو ہے وہ وفد آیا، کہتے جی حضرت آپ سے ایک مسئلہ سمجھنا ہے، ابن تیمیہ سے کہا جی ٹھیک ہو بیٹھو، اور جناب عصر سے لے کے مغرب تک پورا ایک رسالہ جو آج تک وہ ایک حوالہ جاتی کتاب ہے وہ لکھ کے دے دی کہ صاحب اتنا ان وقت میں اتنی، اور جناب علمی موضوعات بڑے بڑے لکھے جا رہے ہیں۔
بڑے بڑے علمی موضوعات لکھے جا رہے ہیں. اور سلف کی یہاں جو کتابیں جیسے توق الحمامہ ہیں یا ابن قیم کی روضۃ المحبین ہیں, ابن جوزی کی صید الخاطر ہیں, یہ وہ کتابیں جو ان کے عام موضوعات سے میچ نہیں کرتی. اخبار الحمقاء والمغفلین ہیں, یہ کتابیں ان کے عام موضوعات سے میچ نہیں کرتی. وہ بڑے علمی اور فقہی اور تفسیری اور حدیثی انسائکلوپیڈیا لکھ رہے ہیں, اور درمیان میں جناب توق الحمامہ جیسی کتاب لکھ رہے ہیں, روضۃ المحبین جیسی کتاب لکھ رہے ہیں. تو سلف علماء نے لکھا کہ اصل میں وہ جب کسی بڑے پروجیکٹ سے فارغ ہوتے تھے تو ذہن کی ترفیح کے لیے اور اس کو تھوڑا سا سکون دینے کے لیے خاموش نہیں بیٹھتے تھے, اس طرح کی کوئی دلچسپ سی کتاب لکھ دیتے تھے اور پھر کسی بڑے پروجیکٹ میں لگ جاتے تھے. یہ تھی وہ علم کی برکت کہ جس سے آج تک ہم ان کا پکایا کھا رہے ہیں, خود پکانے کے لیے کچھ تیار نہیں. تو اس میں کیا ہے, تو ابن قیم فرماتے ہیں کہ اول شفاء اول احساس بالمرض فالشعور بالنقص اول مراحل الکمال, کہ شفا کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے مرض کا شعور ہو, آپ کو پتہ چلے کہ ہم میں کمزوریاں اور کمیاں کیا ہیں. اور اگر کسی نقص کا شعور آدمی کو حاصل ہو جائے تو پھر جو ہے یہ اس کے کمال کا جو ہے کا اب پہلا مرحلہ ہے. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ ہر گناہ کی بنیاد کیا ہے, غفلت ہے اور رضا عن النفس ہے. آدمی اپنے نفس پہ راضی ہو جائے کہ نہیں میں تو ٹھیک ہوں, میں دوسروں سے بہت اچھا ہوں, میں اپنے مسجد کے سارے نمازیوں سے اچھا ہوں, میں اپنے محلے کے سارے لوگوں سے اچھا ہوں, میں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے سارے طالب علموں سے اچھا ہوں, میری داڑھی ان سے لمبی, میری ٹوپی ان سے صاف, میرے کپڑے شلوار قمیض میرے اچھے ہیں, میرے ٹخنا سے اوپر میرا پاجامہ, میری داڑھی پوری, میں تو ان سے بہت اچھا ہوں. لیکن کیا میری ذات میں کچھ کمیاں ہیں, کچھ کوتاہیاں ہیں, اس کا ہمیں احساس نہیں. تو یہ جو پہلی چیز ہے کہ خود آگاہی اور شعور ذات, اور اس کے 4 پیمانے متعین کیے گئے ہیں کہ وہ کون سے پیمانے ہیں کہ جس سے آپ اپنی ذات کا شعور حاصل کر سکتے ہیں, سیلف اویئرنیس حاصل کر سکتے ہیں. اس کو اس انداز میں اس طرح جو اس کی ڈرائنگ کی گئی ہے. جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر قوت کیا ہے, آپ کے اندر طاقت کیا ہے, اور دوسرے نمبر پر کیا ہے کہ آپ کی کمزوری کیا ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ آپ کی ذات کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, جن اسلحہ سے آپ لیس اور سرفراز ہیں, چاہے وہ علمی طور پر یا وہ اخلاقی طور پر, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریے, اور پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے پر اس کمزوری کی طرف دیکھیے, نظر کیجئے کہ وہ کون سی کمزوری ہے کہ جو آپ کی ذات کے اندر ہے اور نہیں ہونی چاہیے. آپ بھول جاتے ہیں, آپ سست ہیں, آپ کا وقت سوشل میڈیا پہ زیادہ لگتا ہے, آپ کا پڑوس کے لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں, آپ کی ترش روئی کا لوگوں کو شکوہ ہے, آپ کے اخلاقی معاملات سے لوگ مطمئن نہیں ہیں, آپ کے روزی کے کمانے کے وسائل سے لوگ مطمئن نہیں ہیں, اور آپ کا ضمیر بھی مطمئن نہیں ہے. فلانی چیز میں کمی ہے, فلانی چیز کی میں کمی ہے. ہماری ذات میں جو تکمیل کی چیزیں میں جو کمیاں ہیں ان کا ہمیں احساس ہو. اپنی قوت کے ساتھ ساتھ اپنی کمزوری کا احساس ہی ایک بہترین جو ہے آدمی کو مرد میدان بناتی ہے. اگر کوئی آدمی صرف اپنی قوتوں کو دیکھتا ہو, اسی پہ اکڑتا ہو, اسی کو اپنے ذہن میں رکھتا ہو, اور اسے اپنی کمزوریوں کا احساس نہ ہو, وہ آدمی زندگی کے مقابلے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور تیسرے نمبر پر آپ نے اپنے جو مواقع ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ وہ کون کون سے مواقع ہیں جو آپ کے پاس موجود ہیں. وہ کون کون سے مواقع ہیں جو آپ کے پاس موجود ہیں, جن مواقع کا استغلال کر کے, جن کو استعمال کر کے, جن کا بہتر استعمال کر کے, ان کو یوٹیلائز کر کے آپ اپنے مقصد تک پہنچتے ہیں. اور ظاہر مقصد ہم اس وقت جو ہے صرف ایک دعوت اللہ پر بات کر رہے ہیں, مقصد جو ہے صرف لوگوں کی بھلائی اور فلاح و بہبود کے لیے بات کر رہے ہیں. تو اس اعتبار سے وہ کون سے مواقع آپ کو میسر ہیں جو کسی دوسرے کو میسر نہیں ہیں. آپ کو ایک اچھا خاصا طبقہ ہے جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے, پڑھنے کے لیے تیار ہے. ایک ایسا لوگ ہیں کہ جن کے لیے بیان کرنے کے لیے آپ کو ایک خطبے کا ممبر میسر ہے. ایک کچھ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کے سامنے زانو تلمذ طے کرنے کے لیے بیٹھے ہیں شاگرد کے طور پر. تو آپ کے پاس یہ بہت بڑے مواقع ہیں, یہ بہت بڑا موقع ہے کہ آپ کے پاس یہ سب چیزیں موجود ہیں. تو اب
इनको देखने के बाद फिर आपको मखातिर भी देखने होंगे, चैलेंजेस क्या है, थ्रेट्स क्या हैं, वो कौन से ख़तरे हैं कि जिनसे आपको चुकन्ना रहना है दावती ज़िंदगी में, तालीम और तदरीस की ज़िंदगी में। कौन सी चीज़ें हैं कि जिनसे आपको चौकन्ना रहना है और अपने आप को महफूज करके आगे बढ़ना है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये वो पैमाने हैं, इन पैमानों पे जब आप खुद आगाही और शऊर ज़ात करेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक बेहतर किस्म के दाई, एक बेहतर किस्म के मुदर्रिस, एक बेहतर किस्म के मुंतज़िम, और इसी रोशनी में मैं कहूँगा कि एक बेहतर किस्म के दुकानदार, ताजिर और ऑफिसर, कुछ भी आप बन सकते हैं। आपकी शख्सियत का ये पहलू सबसे अहम होगा। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें इस वक्त जो है वो सुनाने की थी, लेकिन बहरहाल सईद इब्न जुबैर का एक कौल बयान करके इस आगे बढ़ता हूँ मैं। फरमाते हैं कि ला यज़ालु रजुलु आलिमन मा तअल्लम फ़इज़ा तरकल इल्म व ज़न्न अन्नहु क़द इस्तग़ना वक्तफ़ा बिमा इंदहु फ़हुव अजल मा यकून, कि आदमी उस वक्त तक जो कुछ उसने पढ़ा है वो इल्म उसके पास मौजूद है तो वो आलिम है, और इल्म के इस सिलसिले को अगर वो छोड़ दे ज़्यादा सीखने को, और उसने अगर ये समझ लिया कि मैंने सब कुछ सीख लिया और अब मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो फरमाया उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि यहाँ कोताही ज़ौक़ अमल में है ख़ुद गिरफ़्तारी, यहाँ कोताही ज़ौक़ अमल में है ख़ुद गिरफ़्तारी, जहाँ बाजू सिमटते हैं वहीं सयाद होते हैं। यानी परिंदा जब तक फ़िज़ाओं में परवाज़ कर रहा है वो शिकारी से महफूज है, और जहाँ उसके बाजू सिमटे, जहाँ वो मुतमईन होकर बैठा, सयाद का तीर जो है उसके इंतज़ार में है। यहाँ कोताही ज़ौक़ अमल में है ख़ुद गिरफ़्तारी, जहाँ बाजू सिमटते हैं वहीं सयाद होते हैं। आगे चलते हैं साहब। दूसरा पहलू है दर्दमंदी, जिसको इंग्लिश में एम्पैथी कहते हैं, और असल में ये दो लफ्ज़ हैं, एक हमदर्दी है और एक, या जिसे इंग्लिश में सिंपैथी कहते हैं, और एक एम्पैथी। दर्दमंदी और हमदर्दी ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक दाई जो है वो हमदर्द तो होता ही होता है, लेकिन मर्तबा एहसान पे उस वक्त फायज़ होगा कि जब वो दर्दमंद होगा, वो दर्दमंद होगा। और ये मोमिन के बारे में, मोमिन का ये क्या है, मसलुल मोमिनीन फ़ी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफ़िहिम कमसलिल जसदिल वाहिद इज़ा इश्तका लहू उज़्वुन तदाअ लहू साइरुल जसद बिस्सहरि वल हुम्मा, कि मोमिनों का आपस में एक दूसरे के ताल्लुक़ हमदर्दी का, यानी दर्दमंदी का ऐसा हो, तातुफ़, कि वो जैसे एक जिस्म है कि अगर एक उज़ू को जो है दर्द होता है तो पूरा जिस्म एक दूसरे को पुकार कर उस दर्द में शामिल कर लेता है। और ये कामिल तरीन सूरत में अगर ये सिफत है, और ज़ाहिर है ये जितनी भी सिफतें आप ले आएँ, आप ये पैमाने सेल्फ, यानी इसके ज़िंदगी के हुनर के जो है लाइफ स्किल के 10 हों या 1000 हों या 100 हों, उसकी अकमल तरीन अगर कोई सूरत है तो उसका मजमुआ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो अल्लाह ने फरमाया कि लअल्लका बाख़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़िल हदीस असफ़ा, कि लगता है कि आप तो अपने नफ्स को घुला देंगे उनके पीछे, कि अगर वो असफ़ के साथ इस जो है इस अफसोस में और इस चीज़ में कि वो इस हदीस पर अमल क्यों नहीं लाते, इस दीन पर अमल कर जो है इस चीज़ को कबूल करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। तो ये दर्दमंदी हमारे दिल के अंदर होनी चाहिए। और मदऊइन से जो दर्दमंदी है ना, शेख ने ये बात बहुत ही अच्छे अंदाज़ में वजाहत की कि हमने मदऊइन के साथ वो जो दाई और मदऊ का जो दर्दमंदी का ताल्लुक़ था या हमदर्दी का ताल्लुक़ था वो ख़त्म कर दिया है। यही वजह है कि हम उसको अपने साथ खिलाने और बिठाने के लिए तैयार नहीं। और शायद आपने तो कितने लोगों ने सुना होगा, मुत्तहिदा पंजाब में जब ये ज़ात पात का मसला बहुत उठा हुआ था, और जब उस वक्त क्या हुआ, एक जलसे में जो है हमारी जमात के एक आलिम जो है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, शेख सनाउल्लाह नसरी रहमतुल्लाह थे या दूसरे थे, हैं
تو انہوں نے اس وقت جو ہے مولانا علی محمد سمسام تھے، انہوں نے جو ہے وہ شعروں میں ایک بھنگی جو ہے وہاں کھڑا تھا اور اس کو مخاطب کر کے پنجابی زبان میں ایک شعر کہا، وہ شعر مجھے برحق اس طریقے سے پورا یاد نہیں، انہوں نے کہا کہ میرے نبی کے دین میں اگر تو آ جائے تو خدا کی قسم میں تجھے اپنے ساتھ جو ہے کلیجے سے لگانے کے لیے تیار ہوں، اور وہ بھی بھاگا ہوا آیا اور وہ گلے لگا اور ساتھ بیٹھ کے اس کو کھانا کھلایا۔ یہ جو درد مندی کے یہ جو مراحل ہیں، اس کے نتیجے میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے، اور آج بھی جو ہے ہم دیکھیے ہم اپنے مدعوین کے سلسلے میں بہت سخت ہوتے ہیں، ہم ان کے مختلف لیبل لگاتے ہیں، اور میں آپ سے طلبہ سے بات ہو رہی ہے، آپس کی بات ہے، ہم مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے، وہاں کچھ طلبہ ایسے آتے تھے کہ جو مختلف فقہی پس منظر کے ہوتے تھے، اور بہت آسان تھا ان کے ساتھ دعوتی انداز میں ہم گفتگو کرتے، اور ان کو ظاہر ہے وہاں تو ماحول ہی ایسا تھا، لیکن ہم بسا اوقات ہمارے ساتھیوں کا رویہ ان کے سلسلے میں اتنا غیریت کا تھا کہ وہ لوگ 4 سال وہاں گزارنے کے بعد بھی ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی۔ اس کے برعکس ہمارے وہ علماء جو مربی ہیں، انہوں نے بچوں پر محنت کی ہے۔ شیخ عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ادارہ تھا، آپ کو پتہ ہے کہ شیخ عبدالحمید رحمانی کے اندر مسلکی صلابت کتنی زیادہ تھی، کتنے شدت تھی مسلکی صلابت، لیکن وہ دعوتی تقاضوں کو بہت بہتر سمجھتے تھے۔ مولانا معراج ربانی جو ہے، جو کتنے مشہور داعی ہیں جماعت کے، وہ ایک بریلوی گھر سے ہیں، لیکن ان کے ماموں نے کسی طریقے سے کوشش کر، اور اشرفیہ مبارک پور میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے ماموں نے کسی طریقے سے کھینچ کے ان کو لا کے رحمانی صاحب کے یہاں داخل کر دیا، اور رحمانی صاحب کو بتا دیا ہے بچہ بریلوی مدرسے میں پڑھ کے آیا ہے، بریلوی باپ کا بچہ ہے، میری کوشش ہے دیوبندیوں، وہ 2 دیوبندی تھے ماموں، کہنے لگے دیوبندیوں میں بھیج نہیں سکتا، وہاں تو بالکل نہیں جائے گا، آپ کے پاس لایا ہوں، تھوڑا سا آپ اس پہ سختی نہ کیجیے گا۔ معراج ربانی صاحب جناب دروازے پہ جا کے سگریٹ پی رہے ہیں، اور اتوار کو جمعرات کو انجمن ہو رہی ہے، اہل حدیثوں کے خلاف پوری کی پوری تقریریں کر رہے ہیں، لیکن اساتذہ اور طلبہ تک ماشاءاللہ اس دعوتی رنگ میں ایسے رنگے تھے کہ وہ شخص کو کبھی چھیڑا تک نہیں، اور آج وہ آدمی سب سے بڑا داعی ہے۔ اور یہاں تک کہ اسی سنابل میں میوات سے ایک طالب علم جو دیوبندی گھرانے سے تھے، اور ان کا وہاں داخل ہوا، 8 سال تک انہوں نے ماد میں تعلیم حاصل کی جامعہ اسلامیہ سنابل میں، ایک بار بھی کسی استاذ نے کلاس روم میں اس کو اس کے مسلکی پس منظر کے حوالے سے نہیں چھیڑا، اور پھر یہاں تک کہ وہ یہاں سے انہی اساتذہ کی سفارش پہ جامعہ اسلامیہ میں چلا گیا، وہاں بھی وہ حنفی اور دیوبندی ہے، 4 سال وہاں کی تعلیم حاصل کی، کوئی تبدیلی نہیں آئی، ویسے کا ویسا رہا، اور وہاں سے پھر جب وہ ماجسٹیر میں گیا ہے، پھر جا کے اللہ تعالیٰ نے اس کا دماغ کھولا، آج وہ ایک بہت بڑا داعی ہے۔ یہ ہم کیوں کسی کے بارے میں تصور کیے بیٹھتے ہیں کہ وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارا دشمن ہے؟ آپ ہر شخص کے ساتھ دردمندی کے ساتھ اور ہمدردی کا تعلق رکھیں گے تو یقیناً وہ آپ کے لیے بہتر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان للہ عبادا خلقہم لحوائج الناس، اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے حوائج کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یفزع الناس الیہم فی حوائجہم اولئک الآمنون یوم القیامہ، اور لوگ اپنی حوائج اور اپنی مجبوریوں کے سلسلے میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قیامت کے دن مامون ہوں گے، جو محفوظ ہوں گے۔ یہ صفت ایک داعی کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بہت بڑی صفت ہے کہ وہ اس طرح کا ہو۔ اور خیر الناس من یرجی خیرہ، سب سے بہتر وہ آدمی ہے کہ جس کے خیر کے لوگ توقع کرتے ہوں۔ پھر اس کے بعد آگے آپ کے تیسری اسکل جو ہے وہ ہے کمیونیکیشن، تواصل۔ ٹھیک ہے، اب یہ صحیح اردو میں اس کا ایسا کوئی متبادل نہیں ہے کہ جس سے وہ مفہوم ادا ہو سکتا ہو، اور رابطہ کاری بھی کہہ سکتے ہیں، تواصل بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن کمیونیکیشن آج کے دور کا اتنا مستعمل لفظ ہے کہ اس کا متبادل اردو میں بہتر اس چیز کو۔ تو ہمارے اندر وہ جو صلاحیت ہے دوسرے تک بات پہنچانے کی، چاہے خطیب کی حیثیت سے، ہم کبھی غور کریں کہ ہمارا انداز خطابت کیا اس لائق ہے کہ وہ اس سے بات لوگوں تک بہتر انداز میں پہنچ سکے؟ ہمارا جو طریقہ گفتگو ہے، ہم کیا جس انداز میں لوگوں سے بات کرتے ہیں، کیا اس میں کنٹینٹس اتنے ہیں، کیا اس میں دلائل اتنے موجود ہیں، کیا اس میں اتنا مواد ہے، یا جن لوگوں تک ہم نے بات پہنچانی ہے کیا ان تک وہ بات پہنچنا ضروری ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ داعی کو ہمیشہ اس پر غور کرنا چاہیے، اس کے مطابق اپنے خطبے کو تیار کرنا چاہیے۔ اور یہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ اسٹیج آج تک سب سے اچھا اسٹیج سمجھا جاتا ہے۔ اہل الحدیث کا جو ممبر کا اسٹیج ہے، چونکہ یہاں سے ہم سنت نبوی کے مطابق
جو خطبہ دیتے ہیں وہ ایک بہت بڑا تعلیم کا ایک موقع ہوتا ہے، لیکن اس کو زیادہ مفید بنانے کی اپنے طرز خطابت پہ، طرز گفتگو پر، دوسروں کے ساتھ رابطے کے جو انداز ہیں، چاہے تحریر کے طور پر ہم کر رہے ہوں، زبانی ہیں، یا جس انداز کے ہیں، کمیونیکیشن سکل کے اوپر آپ خصوصی طور پر، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کتنے ادارے ایسے ہیں کہ جو اس سب چیزوں کی کمیونیکیشن سکل کی باضابطہ تیاری کرواتے ہیں، رابطہ کاری کی۔ آپ یہ دیکھ لیجئے، کوئی بھی دکاندار یا کوئی بھی کمپنی کسی کو اپنا سیلز مین بناتی ہے، کسی کو ریپرزنٹیٹیو بناتی ہے، تو وہ پہلے ان کے لیے ٹریننگ دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے گاہکوں تک پہنچنا ہے تو کس انداز میں پہنچنا ہے۔ گاہک بھگوان ہوتا ہے، وہ غصہ کرے، وہ گالی دے۔ اب یہ کال سینٹر میں جو لوگ کال ریسیو کر رہے ہوتے ہیں، عام طور پر اس پہ خواتین ہوتی ہیں، اور انتہائی بیہودہ گفتگو، کچھ لوگ ان کے پاس کوئی شکایت نہیں ہوتی، وہ صرف ان خاتونوں کی آواز سننے کے لیے کرتے ہیں، اور انتہائی بیہودہ گفتگو ان سے کی جاتی ہے۔ وہ بیچاریاں جانتی ہیں کہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہماری اس گفتگو کو سن رہا ہے کہ میں نے ایک سخت کلمہ اگر جواب میں کہا تو میری نوکری خطرے میں، وہ ساری بکواس سنتی ہے۔ ہمیں کیا ہے کہ ہم نے بھی یہ کمیونیکیشن کی جو اسکل ہے، دوسروں تک اپنے بات پہنچنے کی جو صلاحیت ہے، اور شیخ نے ایک بات، یہ تربیت ماشاءاللہ شیخ موسیٰ ریاض موسیٰ ملی باری رحمۃ اللہ علیہ، میں دلی میں کلیم صدیقی صاحب سے میری ملاقات ہوتی رہتی تھی، تو انہوں نے بڑے فخر سے کہا کہ جی شیخ ریاض موسیٰ ہمارے ہاں تربیت دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اتنا زیادہ شیخ کی خصوصیت یہی تھی کہ وہ انفرادی طور تک لوگوں تک بات پہنچانے کی کیسی تربیت ہونی چاہیے، اور شیخ نے اپنے ایسے ایسے شاگرد تیار کیے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور تب ہم بہتر طریقے سے جو ہے ہم اپنی بات کو کہہ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے اندر باریک بینی ہے، جس کو ہم کریٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے تخلیقی سوچ ہے۔ میں شیخ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا، اس لیے میں صرف رؤوس الاقلام پر، سرخیوں پر اکتفا کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ کبھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دوبارہ اس کے لیے ایک سیشن ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہے باہمی تال میل۔ انسان کے بارے میں کہتا ہے کہ انسان مدنی الطبع ہے۔ انسان اور وحشی میں فرق یہی ہے کہ انسان دوسرے سے متاثر ہوتا ہے، دوسرے کے قریب جاتا ہے۔ وحشی وحشت سے ہے، دور رہنے سے، اور انسان انسیت سے ہے، قریب ہونے سے۔ تو انسان ایک دوسرے کے ساتھ تال میل رکھتا ہے، انسان ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو اس کو اس تعلق کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کے لیے کیسے قابل قبول ہے۔ وہ اپنے لباس کے اعتبار سے، اپنے وضاقتہ کے اعتبار سے، وہ اپنے اٹھنے بیٹھنے کے آداب کے اعتبار سے، جو آداب ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی جتنی تہذیبیں ہیں، آپ کبھی دیکھ لیجئے گا، ان کے یہاں جو گریٹنگ کا انداز ہے، آپ ان کو سلام کرتے ہیں، کسی کے یہاں کسی شخصیت کے نام پہ ہے، کسی کے یہاں صبح کا سلام، دوپہر کا سلام، رات کا سلام، ایسا ویسا۔ لیکن آپ اسلام کا جو کلمہ ہے، گریٹنگ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحان اللہ، میں کہتا ہوں کہ اس میں دعا بھی ہے، اس میں اپنی ذات سے محفوظ رکھنے کا ایک معاہدہ بھی ہے، اس میں خیرخواہی اور ہمدردی کا ایک سمجھ لیجیے کہ وچن بھی دیا جا رہا ہے۔ کتنے پہلو اور کتنے ڈائمنشنز ہیں صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم یہ اگر دوسرے کے ساتھ رابطے کے لیے ہمیں کتنا بڑا پاس ورڈ ہمیں دے دیا اللہ نے، کتنا بڑا پاس ورڈ ہمارے پاس ایسا ہے، دوسرے کے دروازے تک پہنچنے کے لیے ایک چابی ہے۔ اور کبھی کبھی میں غور کرتا رہا ہوں اس بات پر کہ اگر آپ کسی دنیا کے جدید سے جدید، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص کے پاس بیٹھے ہوں گے اور اس کو چھینک آ جائے تو وہ کیا کرے گا؟ مہذب ہوگا، منہ پہ ہاتھ رکھ لے گا، اور وہ ایک لفظ کہے گا سوری، کہ صاحب میرے اس چھینک سے آپ کو اگر کچھ تکلیف ہوئی ہو تو میں معذرت چاہوں گا۔ بڑی اچھی بات ہے، بڑی ادب کی بات ہے، لیکن ہمیں کچھ اور سکھایا گیا ہے۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ صاحب آپ کو جب ایسا ہو تو آپ کو الحمدللہ۔ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا آدمی ہو سکتا ہے بہت تعلیم یافتہ آدمی ہو، اور کبھی اس کا ذہن کی کوئی بات کھلے کہ اس نے یہ لفظ کیوں کہا ہے، اس نے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کس بات پر ہے، کس انتعاش پر اللہ کا شکر ہو رہا ہے، کس ریفریشمنٹ پر جو اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہے۔ اور پھر اگر وہ آپ کا مسلمان ہے، وہ افریقی ہے، وہ چائنیز ہے، اس کا رنگ کچھ ہے، اس کی زبان کچھ ہے، اور وہ دین جانتا ہے، وہ آپ کے الحمدللہ کے جواب میں آپ کو یرحمک اللہ کہتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جب اس کا جواب کہا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، سمجھ لیجئے کہ دوستی کی ابتدا ہو گئی۔
اب تو سمجھ لیے کہ اس سے زیادہ ابھی ایک ویڈیو مشہور ہوئی، ایک پاکستان کی خاتون خالہ میں جو ہے وہاں مسجد نبوی کے صحن میں ایک عرب عورت، سعودی عورت اس کو قہوہ دیتی ہے، اس کو عطر دیتی ہے، بہت کوشش کرتی ہیں دونوں بہنیں کہ یہ میری بات سمجھے، وہ اس کی بات، وہ بیچاری معصومیت سے مسکرا جاتی ہے، لیکن اچھا ہنستی بھی ہیں، لیکن ایک دوسرے کی ایک لفظ نہیں سمجھ رہی ہیں۔ لیکن ہمیں رابطے کے لیے اللہ نے کتنی خوبصورت زبان دے دی، دل کی کیسی چابیاں ایک دوسرے کے ہاتھ میں تھما دیں کہ الحمدللہ یرحمک اللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو یہ باہمی تال میل کے یہ مختلف قسم کے ہمیں یہ کچھ ایسے پاس ورڈ دے دیے گئے ہیں، یہ کچھ ہمیں ٹرکس بتا دی گئی ہیں کہ ہم ایک بہتر قسم کے دائی اور ایک متوازن قسم کے انسان اور ایک ہمدرد قسم کے انسان بن کے ثابت ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے 7ویں نمبر پر جذبات پر کنٹرول۔ اللہ اکبر، یہ تواصی بالصبر ہے، جذبات پر کنٹرول کیا ہے؟ کوپنگ وتھ ایموشنز۔ ہمارے بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہ سبجیکٹ ہے کہ جس کے ماسٹر ٹرینر ہماری مجلس میں موجود ہیں محترم عارف صاحب، اور جماعت کے ایک بڑے اچھے خیر خواہ اور ایک اکائی سے وابستہ ہیں، اور ہمارا ایک بڑا سرمایہ ہے۔ یہ اس موضوع کو بڑے اچھے انداز میں پڑھایا کرتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ انہوں نے بتایا اپنے ایک لیکچر میں کہ یہ جو تقریباً 74,000 کے قریب انسان کے اندر جو ایموشنز ہیں، اور دنیا کے جو بڑے ورلڈ لیڈرز ہیں جو کسی بڑے اداروں کے سربراہ بنتے ہیں، وہ باضابطہ ٹرینر سے ان ایموشنز کے حوالے سے اسپیشل ٹریننگ لیتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ انسان کے اندر کتنی اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ رکھا ہے کہ اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ الیکس کارل ایک شخص ہے، اس کو نوبل پرائز ملا ہے اپنی کتاب پر۔ اس کتاب کا نام ہے مین دی ان نون، عربی میں اس کو ہم نے پڑھا تھا الانسان ذالک المجہول۔ اب مین دی ان نون بڑی اہم کتاب ہے، اس پہ اس کو نوبل پرائز ملا ہے، اور اس کتاب کا موضوع یہی ہے، تھیم یہی ہے کہ انسان کی ذات میں اللہ نے اتنا کچھ رکھا ہے جس کا اس کو شعور و ادراک ہی نہیں ہے، اور پھر اس نے انسان کے اندر نفسیاتی طور پر جذبات کے اعتبار سے، اور پھر جو اس کی جو فزیولوجی ہے اس کے اعتبار سے کیا کچھ ہے، اس سب کو اس کے اندر اس نے بیان کیا ہے، اور اس کے اندر جو چھپے ہوئے راز اللہ نے رکھ دیے ہیں اس مشین کے اندر، ان سب کو بیان کیا ہے۔ اس مشین کے اوپر کنٹرول، ان جذبات کے اوپر کنٹرول، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے تناؤ پر کنٹرول۔ نہیں، غصہ جو ہے نا وہ جذبات میں آئے گا، غصہ جذبات میں آئے گا۔ دیکھیے جذبات میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، غصہ بھی ہے، محبت بھی ہے، جنون بھی ہے، وہ سب چیزیں اس جذبات میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن تناؤ کیا چیز ہے کہ آپ کو کسی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے جب بہت سارے چیلنج آپ کے سامنے آ گئے، سٹریس ہے آپ کے اوپر، کام کا دباؤ ہے، تعلیمی نصاب کو وقت پہ پورا کرنے کا دباؤ ہے۔ اچھا، ہمارے اساتذہ مدارس کے اندر طلبہ کے سامنے یہ بات کہنی نہیں چاہیے تھی، لیکن میں کہنا چاہوں گا، کبھی کبھی جذبات اور آپا کیوں کھو جاتے ہیں، وہ کیوں مشتعل ہو جاتے ہیں، انہیں سزا پر کنٹرول کیوں نہیں رہتا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کیسے کیسے ویڈیوز آ رہے ہیں کہ چھوٹے بچے ان کے اوپر انتہائی بہیمانہ قسم کا تشدد ان کے اساتذہ کر رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا نقص ہے اور ان کی شخصیت کی بہت بڑی کمی ہے، اور مدارس کی ایک بڑی کمی ہے کہ وہ اس طرح کے ٹریننگ سیشن ان اساتذہ کے لیے نہیں رکھتے کہ جن کو کبھی کبھی بچوں کو پڑھاتے ہوئے ان کے اوپر ایسا جنون طاری ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ ان کے سامنے جو ہے بکرا ہے اور ان کے ہاتھ میں چھری ہے۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ تناؤ پر کنٹرول، آپ کو دعوتی طور پر، آپ کو تنظیمی طور پر، آپ کو تدریسی اور تعلیمی طور پر بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک متوازن اور بہتر انسان کے طور پر یہ لائف اسکل آپ کے اندر ہو کہ آپ اپنے تناؤ پر کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسوہ ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی حاشن باشن وکان ضحاکا فی بیتی وکان یجلس معنا یحدثنا ونحدث فاذا اذن للصلاۃ کانه لا یعرفنا ولا نعرفه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں حشاش بشاش ہنستے کھیلتے، اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو جتنا نیک ہے اتنا عبوساً قمطریرہ ہے، بالکل جناب مٹی کے مادھو بنے بیٹھے ہیں، ہلنے کے لیے تیار نہیں، نہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کے لیے، نہ کسی کے سلام کا جواب دینا، نہ کسی کو کھل کے مصافحہ اور کھلکھلا کے ہنسنا بھی ہم جو ہے وہ
ایک طرح سے عیب سمجھتے ہیں. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حشاش بشاش ہنسنے والے اور اہل خانہ کے ساتھ جو ہے بہت جو ہے، اور پھر جب نماز کا وقت ہوتا، اذان کا وقت ہوتا تو یوں کھڑے ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں، جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں. اور صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہمارے درمیان ایک عام آدمی کے طور پر بیٹھتے تھے، لیکن جب کوئی چیلنج آتا تھا تو ان میں ایک مرد نظر آتا تھا، ان میں ایک مرد نظر آتا تھا. تو مردانگی کے وقت مردانگی، اور جب نرمی ہے تو اس وقت وہ حلقہ یارہ میں بریشم کی طرح نرم، اور بزم حق و باطل میں فولاد ہے مومن. پھر اس کے بعد آخری چیز جو 8ویں چیز ہے وہ کیا ہے؟ فیصلہ سازی. فیصلہ سازی، ڈیسیزن میکنگ. ہم نے کس موقع پر کیا فیصلہ لینا ہے، اس موقع پر، اس موقع کی مناسبت سے ہمارا فیصلہ کیا ہونا چاہیے. یہاں ہم نے دب کے بات کرنی ہے، سختی کے ساتھ بات کرنی ہے. صلح حدیبیہ اس کے لیے بہترین مثال ہے. صلح حدیبیہ اپنے امکانات کو منظر، وسیع تر دعوتی مفادات اور امکانات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں پر جو فیصلہ کیا ہے، اور اس فیصلے کی تنفیذ کتنی مشکل ہو گئی تھی. وہاں کوپنگ ود اسٹریس بھی ہے، وہاں تناؤ پر کنٹرول بھی ہے. آگے جب صحابہ کو اپنا فیصلہ سناتے ہیں اور صحابہ اور کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی قربانی کر دو، اور کوئی قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اس پریشانی کے عالم میں گھر آتے ہیں. سیدہ ام سلمہ سے کہتے ہیں کیا بات ہے، آج تو کوئی میری بات پہ کان دھرنے کو تیار نہیں، لوگ اس قدر پریشان ہیں. کہا حضور بہت پریشان ہیں، بس آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کیجئے، سب تیار ہو جائیں گے. اور ایک دم اللہ کے رسول باہر تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے جب اپنی قربانی ذبح کی تو سب تیار ہو گئے. تو یہ سارے کے سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ مراحل ہمیں ملتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آخری چیز ہے مشکلات پر قابو. یہ کیا ہے؟ پرابلم سالونگ، کہ بھی ہم جو ہے کوئی مصیبت ہے تو اس کو کس طریقے سے حل ہونا. بعض چیزیں یہ ایک دوسرے سے متعلق بھی ہیں اور ایک دوسرے سے جو ہے، ہاں 8، اچھا ہاں یہ 7 ہے نا، ہاں یہ 8 ہے، یہ 8 ہے، 9 ہے اور یہ 10 ہے. تو یہ چند اسکلز ہیں کہ جو بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی، شاید آپ کے لیے بورنگ بھی ہو اور ہمارے مہمان کے حق تلفی بھی ہے، لیکن میں سب سے پوری مجلس سے اور مہمان سے معذرت خواہ ہوتے ہوئے یہ چند احساسات آپ تک جس جذبے کے تحت پہنچائے ہیں، مجھے امید ہے کہ میری بات آپ تک پہنچی ہے. اور یقیناً جب آپ تشریف لائے ہیں تو اپنے آپ کو ذہنی طور پر ان چیزوں کو سننے اور عملانے کے لیے تیار ہو کر آئے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک تحریک بنے اور یہ ایک مزاج بنے ہمارے افراد کا، ہمارے علماء کا، ہمارے ان عزیز بچوں کا جو اگلی نسل تیار ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ غفور رحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.